السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بی دا بیسٹ وومن، خیر النساء، عورتوں میں سب سے بہترین عورت کوئی بہن کیسے بن سکتی ہیں؟ ہماری کوئی بہن کیسے عورتوں میں سب سے بہترین عورت بن سکتی ہے؟ اب یہاں پر ایک سوچ کی بات ہے، اور یہ سوچ صرف بہنوں کے لیے نہیں ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ کے بندوں میں، مومن بندوں میں سب سے اچھا بندہ کیسے بنوں؟ تو یہاں پر ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ ہم لوگوں کو قرآن کی کئی آیتوں میں ملتی ہے۔ میں آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 61 میں۔ اس سے پہلے دیکھیں گے تو مومنوں کی کئی کوالٹیز بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 61 میں کوالٹی جو بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ لوگ نیکی کے کاموں میں یسارعون جلدی کرتے ہیں، اور وہم لہا سابقون، اور اس میں سبقت کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں یعنی کہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب نیکی کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں۔ جو بعض لوگ بولتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا، یہ دنیاوی معاملے میں صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ اطمینان اللہ کی طرف سے، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ لیکن یہ قاعدہ نیکیوں میں نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں میں کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب دوسروں سے پہلے میں رہوں۔ اب ہماری بہنوں کے سامنے، اور اگر سیکنڈری طور پہ دیکھیں تو بھائیوں کے سامنے بھی، بلکہ ہم سب کے سامنے ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ کہ سب سے آگے میں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوچ نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ نارملی انسانی سوچ کیا ہے نا، سب کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی وہیں پہ پیچھے پیچھے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا، فالوورز ہوتے ہیں، لیڈر نہیں ہوتے ہیں۔ فالوور یعنی کہ پیچھے، سابقون یعنی لیڈر، سبقت کرنے والے، یعنی کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، میں آگے۔ ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں میں کس کے پیچھے، میں کس کے پیچھے؟ ہم اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن نیکی کے کاموں میں سابقون، سبقت کرنا، یعنی کہ سب سے آگے میں، یعنی میرے آگے کوئی نہیں، میں سب سے آگے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، آپ مثال دے رہا ہوں، کوئی دینی لیکچر ہے، لیکچر میں جانے میں کوئی سوچے چلو لاسٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ اب لاسٹ میں پہنچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے، تو وہ سوچے چلو اس کے بعد میں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ لیول اس سے نیچے گرتا جاتا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ میں لاسٹ، تو لاسٹ میں کوئی ہوگا تو اس سے پیچھے میں، تو کیا ہوگا؟ سب لوگ یہاں ہیں، میں اس کے پیچھے، پھر سب لوگ یہاں ہیں، نہیں میں اس کے نیچے، پھر سب لوگ یہاں ہیں، نہیں میں اس کے نیچے۔ تو نہیں، ایسے نہیں چلے گی گاڑی۔ گاڑی کیسے چلے گی؟ وہم لہا سابقون، وہ اس میں سبقت کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے آگے میں، کہ سب لوگ یہاں ہیں، میں اس سے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج سب لوگ اتنے ٹائم پہ آ گئے، میں اس سے پہلے جاؤں گا، میں پورا سنوں گا، سٹارٹنگ سے اینڈنگ تک سبقت کرنا ہے مجھے، سب سے آگے بڑھنا ہے مجھے۔ کوئی بھی نیک کام، نماز پڑھنا ہے، سب سے بہترین صف کون سی؟ فرسٹ صف۔ سب سے بیسٹ صف کون سی ہے؟ فرسٹ صف۔ جنت کی دعا کرو تو کون سی دعا کرو؟ کون سی دعا کرو؟ جنت الفردوس کی۔ اب کوئی بولے میں جنت الفردوس کیسے؟ لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل للفردوس، فردوس کی دعا کرو، جنت الفردوس۔ جنت الفردوس میرے بھائیوں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے کئی سارے لیولز ہیں، اور لیولز کے بیچ میں ایسا گیپ ہے جیسے یہاں سے ستارے دکھتے ہیں نا ہم لوگوں کو، اتنا گیپ ہے ایک لیول سے دوسرے لیول میں، اور اس میں کوئی سوچے جنت الفردوس میں تو نہیں، دعا کرو جنت الفردوس کی دعا کرو، فصل للفردوس۔ اسی طرح آپ دیکھو گے سورہ مومنون میں جو یہ بات آئی، یہی سملر بات سورۃ الانبیاء میں، جہاں زکریا علیہ السلام کی فیملی کا ذکر ہے، سورہ 21 کی آیت نمبر 90 ہے، اس میں آتا ہے انہم یسارعون فی الخیرات، کہ وہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کی فیملی کے بارے میں کیا خصوصی بات ہے؟ نیکی کے کاموں میں وہ لوگ جلدی کیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں جس طرح سے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ سورہ حدید سورہ 57 کی آیت نمبر 21 یہ بھی ہے، وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سبقت کرو یعنی آگے بڑھو۔ تو یہاں پہ میں ٹاپک کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، خیر النساء کے ٹاپک کو، خیر النساء، کہ کوئی بہن کو کیا سوچنا چاہیے
کہ میں عورتوں میں سب سے بیسٹ عورت بنوں, بہنوں میں سب سے بیسٹ. اب بیسٹ کون ہے؟ بیسٹ وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں بیسٹ ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے مائک کا گیپ زیادہ ہے, تو اگر ہینڈ ہیلڈ ہے تو وہ دے دیجیے, اچھا رہے گا. بیسٹ میں کیا ہے؟ جو اللہ کی نظروں میں بیسٹ ہے. اب یہاں پہ ایک بات کیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں کون بیسٹ ہے وہ نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ مل جائے. یہاں پہ ہے اللہ کی نظروں میں کون بیسٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اچھا اور برا کیسے طے ہوگا؟ اللہ کی نظروں میں جو بیسٹ ہے وہ حقیقت میں بیسٹ ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسٹ کی بات جو ہے, یہ کنسپٹ کو سمجھنا بہت ضروری. اب کیونکہ موضوع ہمارا بہنوں کے متعلق ہے, خیر النساء کا ٹاپک ہے, اور یہ ویژن ہے, یہ ایک سوچ ہے جو میں بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ سوچ لے کر جائیں اس پروگرام سے کہ انہیں کیا بننا ہے؟ خیر النساء بننا ہے, بیسٹ بننا ہے. اب بیسٹ میں کس اعتبار سے بیسٹ؟ جو بہن ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی ہے, بیٹی کے اعتبار سے بہترین بیٹی بنے. ماں ہے, ماں کے اعتبار سے بہترین ماں بنے. بیوی ہے, بیوی کے اعتبار سے بہترین بیوی بنے. جو ہم دیکھتے ہیں ساس بھی ہے تو بہترین ساس بنے, ہر اعتبار سے زندگی کے سارے رولز. بہن ہے تو بہن کے اعتبار سے بہترین بہن بنے. اب اس کے اندر بیسٹ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے اینگل میں جو بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے. اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ماں کے طور پر اگر دیکھا جائے, کتنے سارے ایسے بچے ہیں جن کی مائیں ان کو وہ ویژن نہیں دے پاتی ہیں. آپ کو پتا ہے امام بخاری نے اتنا بڑا اچیومنٹ کیا تو ان کے پیچھے کون تھا؟ ان کی ماں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو ان کی ماں تو تھی ہی, ساتھ میں فرعون کی بیوی آسیہ جو سیکنڈ ایک مدر والے رول پلے کر رہی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک طرح سے والدہ کی بھی گائیڈنس تھی, اور جس کے پاس وہ پل رہے تھے, بڑے ہو رہے تھے, اس کی بھی رہنمائی تھی. اسی طرح آپ دیکھو گے قرآن و سنت میں کئی ساری ایسی ماؤں کی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ اچھائی کی کہ ان کو راستہ بتایا, ان کی رہنمائی کی. لیکن یہ چیز ایک ماں کر سکتی بہت اچھی طرح سے, اور ایک ماں اگر کرے اپنے بچوں کے اندر وہ ویژن ڈالے کہ انہیں وہ نیکی کے راستے پہ چلنا ہے, نیکی کے کام کرنا ہے, اللہ کے بندے بننا ہے, تو یاد رکھیے اولاد تو ہوتے ہی ہیں صدقہ جاریہ. اگر نیکی کے راستے پہ چلیں تو اولاد صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں, یہاں بات کیا ہے کہ ہم جس زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں نا, یہاں برائیاں عام ہیں, یہاں پہ بے حیائیاں عام ہیں, یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں پر دوسرا اثر آ رہا ہے. تو ایک ماں کے طور پر اگر ایک خاتون ہے جو ماں کے طور پر اس رول میں ہے, کیسے وہ بیٹ کرے گی سوشل میڈیا کو, کیسے وہ بیٹ کرے گی برے ماحول کو اپنا اچھا اثر ڈالنے میں. اور آپ دیکھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوالٹی دی ہے عورتوں میں, وہ یہ کوالٹی ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھا سکتی ہیں, شوہر کو آگے بڑھا سکتی ہیں, اپنے بچے کو آگے بڑھا سکتی ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے؟ یہ میں آپ کو ایک حدیث کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, بتاتا ہوں. ایسی کئی حدیث ہیں, میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں. یہ حدیث کو امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں جمع کیا ہے, حدیث صحیح سند سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قلب شاکر, شکر کرنے والا دل, ولسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان, وزوجۃ صالحۃ, ایک نیک صالح بیوی, تعینک علی امری دنیاک و دینک, جو تمہیں مدد کرے تمہارے دنیاوی معاملے میں اور تمہارے دینی معاملے میں. خیر مقتنز الناس, جو خزانے تم جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہت بہتر ہے, یہ اس سے بہت بہتر ہے. یعنی دنیا کے اندر جو خزانے ہوتے ہیں نا, کہ کسی کے پاس انویسٹمنٹس ہے, اوکے میرا لینڈ میں انویسٹمنٹ ہے, میرا فلاں انویسٹمنٹ ہے, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ ہے, میرا فلاں بزنس ہے, اس سے بیٹر چیز کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ایک نیک صالح بیوی ہو کسی کے پاس. خیر مقتنز الناس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, الدنیا متاع, دنیا متاع ہے, نعمت کی چیز ہے. وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے بہترین نعمت ایک نیک صالح عورت ہے. مطلب سب سے بہترین نعمت. کیسے یہ بات آئی؟ آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہ بات جو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کی روشنی میں, اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. انڈر ایسٹیمیٹ کس چیز کو کرتے ہیں؟ ہماری جو معاشرے کی جو بہنیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. صلاحیت میں خیر متاع دنیا جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیسٹ نعمت, سمجھنے والی بات ہے. یعنی آپ بات سمجھو کہ کس طرح کا پاور دیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں
کہ خیر متاع دنیا کا لقب انہیں دیا گیا ہے، خیر متاع دنیا. لیکن ایک طرف خیر متاع دنیا ہے تو دوسری طرف سب سے بڑا ڈینجر بھی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ پاور ہوتا ہے، جہاں اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو اسٹرینتھ صحیح جگہ پہ بھی جا سکتی ہے اور غلط جگہ پہ بھی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر للرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو ایک طرف تو خیر متاع دنیا بھی ہو سکتی ہیں وہ، دوسری طرف سب سے خطرناک فتنہ بھی ہو سکتی ہیں. پتہ چلا جہاں پہ اللہ کی بات مانیں گی، اللہ کی فرما برداری کریں گی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گی، صحیح راستے میں اپنے آپ کو سپینڈ کرے گی، وہاں پہ خیر متاع دنیا بن جائے گی، خزانوں سے بہتر بن جائے گی. اور جہاں پہ اگر کوئی بہن اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی عورت اللہ کی نافرمانی کرے، تو سب سے خطرناک فتنہ ہو جائے گی وہ. تو یہ بات بتانے میں مقصد کیا ہے، ایک اسٹرینتھ ہے، ایک طاقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑی مثال گزر چکی ہے منگولز کی. آپ کو پتہ ہے منگولز نے جب مسلمانوں کو ہرایا اور خلافت بغداد میں ختم کر دی، اور کیا حال کیا کہ بالکل سروں کے انبار لگائے گئے تھے بغداد میں، مسلمانوں کو بالکل تہس نہس برباد کر دیا گیا تھا، مسلم عورتوں کو باندیا بنا کر کے وہ لے کے گئے. لیکن اس کے آگے کے سالوں میں کیا ہوا، اس کے آگے کے سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ منگولز آگے جا کر اتنی بڑی منگولز نے حکومت قائم کی جو پورا کے پورا ایشیا کور کر کے وہاں کے یوروپ کے دروازے تک پہنچ گیا، اتنا بڑا کنگڈم. اور آگے جا کر منگولز 4 حصوں میں بٹے، لیکن 4 حصوں میں سے 3 حصوں نے اسلام قبول کر لیا. کیسے، کیا تھا معاملہ؟ تو جو عورتوں کو وہ لے کر گئے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو خاوند تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے جو بچے پیدا ہوئے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ آگے جا کر 4 حصوں میں سے 3 حصے اسلام قبول کر لیے. یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے، پاور دکھ رہا ہے ان پلیس. تو جب بہنیں کئی بار شکایت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ دین پر نہیں ہے، وہ دین کے راستے پر نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ رکھی ہے. دیکھو جب بہنوں کو چاہیے ہوتا ہے کوئی چیز حاصل کرنی ہے نا، چاہے وہ کچھ نئے زیور حاصل کرنا ہے، نئے کپڑے حاصل کرنا ہے، کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو وہ حاصل کر سکتی ہیں بہت کچھ، ہے نا. تو کیوں نہ وہ نیک راستے میں حاصل کریں، اپنے بچے کو نیک بنائیں، اپنے شوہر کو نیکی کے راستے پہ آگے بڑھائیں، خیر متاع دنیا کا اپنا پوٹینشیل کیوں نہ سمجھیں. تو یہاں پر خیر النساء کی بات ہو رہی ہے، عورتوں میں سب سے بہترین عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے سامنے ویژن کیا ہے کہ وہ پہلے تو اپنے اندر کے پوٹینشیل کو پہچانیں، اور وہ پوٹینشیل کو زندگی میں جہاں کہیں جو کوئی رول ہو اس میں استعمال کریں. ماں کے رول میں اب ماں بچے کو کیسے ابھار سکتی ہے، کیسے بچے کو پیار سے، اپنی ممتا سے، اپنی شفقت سے، اپنی نرمی سے، اپنے کبھی غصے سے، کبھی خوشی سے، کیسے بچے کو ابھار سکتی ہے نیکی کے راستے پر، غلط راستے پہ جائے بچے کو کیسے روک سکتی ہیں، کیسے سمجھا سکتی ہیں. تو یہاں پر بہنیں اپنے پوٹینشیل کو سمجھیں اور پلے کریں. لیکن سیڈلی ایسے بھی ہوتا ہے، ایسی بھی مائیں ہیں جو اپنے بیٹے کو داڑھی نہیں رکھنے دے رہی ہیں، بولے نہیں مولانا بننا ہے کیا، پینٹ ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے، کرنے نہیں دے رہی ہیں. ایسی بھی عورتیں ہیں جو جیسے کہ آپ یہ سمجھیے کہ مدد کا ذریعہ بننے کی جگہ بیریئر بنتی ہیں، یعنی کہ امتحان میں جیسے کہ شیطان کی مددگار بن جاتی ہے. جو فتنۃ اضر للرجال من النساء جو ہے اس میں سے یہ بھی ایک فتنہ دکھتا ہے. اور ایسے بچے ہیں جو آج ایک ماڈرن جنریشن میں کیا ہو رہا ہے کہ نئے جنریشن دین کے قریب آ رہے ہیں. الحمدللہ جب نئے جنریشن دین کے قریب آ رہے ہیں اور پچھلی جنریشن اب تک دیندار نہیں ہوئی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر ایک امتحان آ جاتا ہے ایسے نیکسٹ جنریشن والوں کے لیے، جب ان کے والد و والدہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ان کی بات، تو اس کے اندر پرابلم بھی بنتی ہیں. تو ایسا کبھی نہیں بننا چاہیے. بہنوں کے لیے یہ بات ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے نا، جب ہم مومن ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِهِمْ، تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے. یہ ایسا اختیار نہیں ہمارے پاس. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو خاص طور سے عورتوں کا الگ سے ذکر آیا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے جب قرآن میں جنرل طور پر جو جینس کا صیغہ ہے، جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، جب استعمال ہوتا ہے تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. عربک گرامر ایسا ہے معاملہ، جیسے ٹرین ہے، ٹرین میں ایک ہوتا ہے جنرل ڈبہ، ایک ہوتا ہے لیڈی اسپیشل ڈبہ. تو جنرل ڈبے میں فیملیز بھی جا سکتی ہیں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں. جنرل ڈبے میں صرف مردوں کا ڈبہ نہیں ہوتا ہے، وہ جنرل ڈبہ ہوتا ہے. تو جنرل ڈبے میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن لیڈی اسپیشل ڈبے میں مرد نہیں جا سکتے ہیں. تو عربک گرامر کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب جنرل ڈبہ ہوتا ہے، یعنی کہ جمع مذکر کا جب استعمال ہوتا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں.
لیکن جب عورتوں کو خاص طور سے خطاب کیا جائے تو اس میں مرد شامل نہیں ہے، وہاں پہ صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے. یعنی مومنہ عورت اگر نہیں بھی ذکر ہوتا تو مومن کے اندر تو شامل ہی ہیں ساری عورتیں. لیکن جب یہاں پر عورتوں کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، مطلب خاص طور سے ان کا اٹینشن کھینچا گیا ہے کہ وہ اور دھیان دیں اس بات پر، تو کوئی بھی مومن مرد مومنہ عورت کے لیے صحیح نہیں ہے. جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا پھر اس کے بعد اپنی سوچ کو سرنڈر کرو. یہی تو اسلام ہے نا. اسلام کیا ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پتہ چل جائے. تو یہاں پر یہ بات ہے ایک مومن ماں کے لیے، ایک مومنہ ماں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ایک ماں کے طور پر کیسے اپنے رول کو پلے کریں. اسی طرح جب وہ بیوی ہو تو کیا کرے؟ بیوی ہو تو شوہر کو آگے بڑھائے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے، نیکی میں انکریج کریں. جیسے بعض بہنوں کا ہم سنتے ہیں کہ شوہر پیسوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور پیسہ پیسہ پیسہ، حلال حرام نہیں، بس آنا چاہیے پیسہ. تو کیونکہ گھر میں کئی بار ان کے پیچھے پریشر ہوتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو نہیں، وہ بہن اگر کہہ دے نہیں ہم لوگ اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے زندگی، ہمیں صرف حلال روزی چاہیے، حرام روزی مجھے چاہیے ہی نہیں، تم لاؤ گے تو بھی مجھے نہیں چاہیے. تو اگر بہنیں سٹینڈ لیں، ابھاریں اپنے شوہروں کو، تو وہ بہت بڑی طاقت بن سکتی ہیں. کیونکہ اصل میں ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اکیلے نہیں رکھا ہے. وہ آدمی اکیلے نہیں ہے، اس کے ساتھ جب اس کی بیوی ہوتی ہے تب جا کے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے زندگی میں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جو نکاح کرتا ہے وہ تو آدھا ایمان پورا کر دیتا ہے. تو آدھا ایمان پورا ہوتا ہے جب اس کے پاس زندگی میں لائف پارٹنر ساتھ میں ہوتا ہے، چاہے وہ مومن مرد ہو جس کے لیے ایک مومنہ عورت ہو، اور یا تو ایک مومنہ عورت ہو جس کے لیے ایک مومن شوہر ہو. تو یہاں پہ بات ایسا ہے کہ ابھارنا چاہیے نیکی کی چیزوں میں. اگر شوہر کہیں کمزور ہے، ایسا دیکھا گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ دین کی دعوت کا جو موومنٹ چلا ہے، بعض علاقوں میں کیا خبر ہے، بعض علاقوں میں شوہر مرد حضرات زیادہ دیندار ہو رہے ہیں، ان کی فیملی پیچھے لیگ ہو رہی ہے، فیملی کو ہسبینڈ پکڑ کے دیندار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کئی علاقوں کی یہ بات بھی ہے، خاص طور سے آن لائن دنیا میں کئی سارے جو آن لائن لیڈیز کے کورسز اسلامک کلاسز چل رہی ہیں نا، اس میں بہنیں دیندار پہلے بن رہی ہیں، ان کے شوہر پیچھے سے دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، ان بہنوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ تو دین میں آگے بڑھ گئیں اور شوہر دین کا علم نہیں اس کے پاس، تو اب وہ اپنے شوہر کو دیندار کیسے بنائیں. تو ہم تو ابھارتے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز میں کوشش کرو. کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دین کا لیکچر ہے، پروگرام ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بہنیں کہتی ہیں مجھے گھومنے جانا ہے، مجھے یہ چیز کرنی ہے، ضد کرتی ہیں، تو نیک کام میں ضد کیوں نہیں کر سکتی ہیں کہ مجھے اجتماع میں جانا ہے، مجھے کانفرنس میں جانا ہے، مجھے پروگرام میں جانا ہے، ساتھ میں آپ چلو؟ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ اچھے کاموں میں کیوں نہ اپنے چانس کو یوز کریں، اپنی ساری خصوصیات کو استعمال کریں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ تو ابھاریں، استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا، یاد رکھیے. لیکن یہاں پر ایک سوچ کیا ہوتی ہے، کئی لوگ شروع کرنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیفیٹڈ ہوتا ہے پہلے سے ہی، سمجھتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانے، جو اللہ تعالیٰ نے خیر و متاع دنیا کا جو صلاحیت رکھی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو خیر النساء بننے کے لیے اپنے اندر کی ساری صلاحیتوں کو نیک کاموں میں استعمال کرنا. کیونکہ یاد رکھیے رول کیا ہے، رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 71 میں کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دونوں کیا ہے؟ مددگار ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہاں پہ بھی خاص طور سے مومنہ عورتوں کا الگ سے ذکر آیا ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی، انکلوڈڈ ہے، مومنوں کے اندر وہ شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کا خاص ذکر کر کے فرمایا کہ بعض ان میں سے دوسروں کے مددگار ہیں، یعنی مرد عورتیں دونوں مل کر نیک راستے میں آگے بڑھیں. دیکھیے یہاں پر ہم الگ دنیا کے لوگ ہیں، ہماری دنیا الگ ہے. آج دنیا میں کیا ہو گیا ہے معلوم ہے؟ آج دنیا کے اندر عورتوں کو ایک غلط پٹی جو پڑھائی گئی ہے، خیر النساء کا کنسپٹ ان کا کیا ہے معلوم ہے؟ ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ بیسٹ عورت وہ ہے جو مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھے ہیں، جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ کام وہ عورتیں کریں، تو وہ ہے خیر النساء ان کے لیے. لیکن یہ رانگ کنسپٹ ہے. اسلامک کنسپٹ کیا ہے؟ نہیں، دونوں کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، مردوں عورتوں کا کمپٹیشن نہیں ہے. سوچو اگر ایسا ہوتا کہ جو صلاحیتیں طاقتیں مردوں میں ہیں وہی سیم کوالٹیز اگر عورتوں میں ہوتی تو ایک فیملی میں دونوں مل کر کیسے چلاتے آگے؟ یہاں پہ کیا ہے، کئی کوالٹیز ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں، عورتوں میں وہ چیز ہے.
اور کئی کوالٹیز ہے جو عورتوں میں ہے مردوں میں نہیں ہے. دونوں ایک ٹیم ہے, ٹیم, دونوں کا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے, کمپلیمنٹری ہے. تو یہاں پہ اسلام نے کیا کہا, مردوں پہ ذمہ داری ہے کہ خرچہ, باہر کا خرچے کی ذمہ داری, ٹوٹل ذمہ داری مردوں پر. یہ کہا گیا, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو ذمہ داری دی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہے. عورتوں کو کیا ذمہ داری کہی گئی؟ عورتوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ شوہر کے گھر کی تربیت کرنا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, ان کی پرورش کرنا ہے, خود نیک راستے پہ چلنا ہے, شوہر کو بھی انکریج کرنا ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا معاملہ ہے, یہاں پہ کلیئر کٹ سسٹم ہے. کیا آپ کو پتا ہے, ایک گاڑی میں 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے, ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے. اب فیملی کی جو گاڑی ہے, یہاں پہ اس کے اندر کون ہے ڈرائیور, کون ہے لیڈر؟ تو یہاں پہ لیڈرشپ کلیئر کٹ مردوں کو دی گئی ہے, کلیئر کٹ. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہے. سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 34. اب اس کے اندر بہنوں کو کیا کہا گیا ہے؟ مشورہ دے سکتی ہیں وہ, قرآن کی سورہ ہے سورہ شورا سورہ 42 مشورہ کے تعلق سے. تو وہ بہن اپنے شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے, مطلب ہماری بہن اپنے شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے, صحیح راستہ بتا سکتی ہیں. لیکن حلال چیزوں میں, جائز چیزوں میں جب شوہر کوئی فیصلہ کرے تو فیملی کی فائنینشیل ذمہ داری تو اس کے اوپر ہے, لیکن فائنینشیل ذمہ داری کے ساتھ لیڈرشپ بھی اس پر ہے, مردوں کے ہاتھ میں ہے. اب اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے آج بعض عورتوں کو ایسا لگتا ہے نہیں یہ ہمارے لیے بہت برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ہاتھ میں لیڈرشپ نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس کے لیے تیار بھی کیا ہے, ذمہ داری بھی دی ہے. اگر آپ کہو گے فائنینشیل ذمہ داری تم پہ, لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. فائنینشیل ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے. بہنوں کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کمانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کمائیں گی اگر حلال جائز دائرے میں رہ کر تو وہ ان کی پراپرٹی ہوگی. اسے انہیں کوئی گفٹ ملے, وراثت ملے, ہدیہ ملے, کوئی بھی چیز ملے, وہ ان کا پیسہ ہے. لیکن مردوں کو کیا کرنا ہے؟ گھر کا خرچہ سنبھالنا ہے, فائنینشیل ذمہ داری سنبھالنی ہے. میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں, ریسنٹ ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر آیا ہے کہ عورتوں کا جب سروے ہوا جو ورک کر رہی ہیں, جب ورک کر رہی ہیں ان کا سروے ہوا کہ کیا ان میں سے کتنوں نے ورک پلیس میں, جاب کے دوران, کام کے دوران انہوں نے ابیوز, میں اشارتاً بتا رہا ہوں, بچے بھی ہیں, یعنی کوئی زیادتی کا سامنا کیا ہے, زیادتی, کوئی ایکسیس, کوئی ابیوز کا سامنا کیا ہے. کون سے ٹائپ کا آپ سمجھ رہے ہو؟ 85% عورتوں نے کہا, 85% کسی نہ کسی طرح کا, یا تو کلیگ کے ساتھ, یا تو باس کے ساتھ, یا تو کلائنٹ کے ساتھ, یا تو سفر کے دوران, یا تو کہیں پر. 85%. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر میں عورتیں پھر کیوں, یہ سسٹم جو ہے نا آج دنیا کا, ورلڈ کا سسٹم جو انڈیا میں بھی نہیں تھا پہلے, ابھی آیا ہے, امپورٹ ہوا ہے, اس سسٹم کے انڈر کیوں چل رہی ہیں؟ کیونکہ 50% گھر کے خرچے کی ذمہ داری عورتوں پہ ڈالی گئی ہے. اب جب گھر کے خرچے کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ان کو کیسے بھی کر کے کما کے لانا ہے. اب پتا ہے کہ یہاں یہ جاب میں کچھ نہ کچھ ابیوز ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ابھی دنیا کتنی بری ہے آج کل کے زمانے میں, کہیں دوسرے جاب میں جائے گی وہاں بھی ہونے کا چانس ہے. تو اسلام نے کہا نہیں, یہ ساری چیز کا آپ کو سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں, آپ کو گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے پریگننٹ تو مرد نہیں ہونے والے ہیں, دودھ نہیں پلانے والے مرد, صحیح بات ہے نا, ڈلیوری مردوں کو نہیں کرنا ہے, وہ سب کام تو عورتوں کو ہی کرنا ہے. مسلمز ہو نان مسلمز ہو, وہ تو عورتوں کو ہی کرنا ہے, صحیح بات ہے. لیکن یہاں پر یہ ساری ذمہ داری جب عورتوں پہ ڈالی جاتی ہے ایکول, جیسا آج دنیا کا کلچر وہی چل رہا ہے. ہم لوگ وہ کلچر کو نہیں فالو کرتے, ہم وہ کلچر کو نہیں فالو کرتے. لیکن ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ کلیئر کٹ ڈیفائنڈ لیڈرشپ ہے کہ فیملی کی لیڈرشپ مردوں کی ہے. اب یہ بات میں کیوں اتنا الیبوریٹ کر رہا ہوں؟ میں اس لیے الیبوریٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج کے زمانے میں یہ سب جو بمبارڈمنٹ ہوتا ہے نا, میڈیا کے ذریعے, عوام کے ذریعے, سوسائٹی کے ذریعے, ایسے بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ رانگ ہے. یہ خیر النساء سے دور ہو جائیں گی وہ, اللہ کی نظروں میں جو خیر النساء ہے, بہترین عورتیں جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بتایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو تم جب اسے بات کہو تو تمہاری بات مانے. اس کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حرام چیز شوہر کرنے کہہ رہا ہے. جیسے کسی کے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں حجاب نہیں کر سکتے, حجاب نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر اس کے اندر نہیں ماننا ہے. کیونکہ لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف, کہ فرما برداری تو گناہوں میں نہیں ہوتی, اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوتی, فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہوتی ہے. تو جو جائز چیزیں, حلال چیزیں ہیں کہ سامنے منزل ہے, اب یہ راستہ لینا ہے, یہ راستہ لینا ہے. ایک بیوی شوہر کو مشورہ دے سکتی ہیں کہ مجھے تو یہ راستہ اچھا لگ رہا ہے,
لیکن اگر دونوں حلال ہیں اور شوہر کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہم لوگ یہ راستے سے جائیں گے, مجھے لگ رہا ہے یہ راستہ اچھا ہے ہماری فیملی کے لیے, تو شوہر کی بات وہ مانے. لیڈرشپ مردوں کو دی گئی ہے. اور ایک بیوی کے طور پر جب ایک ہے عورت, تو یہ زندگی کے اندر یہ ڈسٹربنس جو ہوتا ہے نا, کیا ڈسٹربنس سمجھو کہ اسٹیئرنگ ویل ایک ہے اور دو ڈرائیور ہے, ایک ڈرائیور یہاں سے کھینچ رہا ہے, ایک ڈرائیور وہاں سے کھینچ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, یہی سسٹم چل رہا ہے جو آج انڈیا میں امپورٹ ہو گیا ہے کہ دونوں لڑتے ہیں فیملی کی لیڈرشپ کے لیے. کبھی یہاں بات چلے آتی, کبھی وہاں چلے آتی ہے. تو بہنوں کو جب ایز اے وائف وہ ہیں موجود, تو ان کو کیا سکھایا گیا ہے؟ ان کو بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کے اندر وہ بات مانیں گی, وہ ہمیں کنفلکٹ نہیں چاہیے فیملی کے اندر, کنفلکٹ نہیں چاہیے, کلیئر کٹ. تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ بہنیں اپنے شوہر کو نیک راستے میں موٹیویٹ کریں, حلال راستے میں آگے بڑھائیں, گناہوں سے بچائیں. آپ دیکھو اسلام کے اندر لو کا یہی کنسیپٹ ہے. اب ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیاری بیوی ان کے لیے کون سی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار جب کہا ان صفیہ وشارہ بیدیہا کانہا تانی کثیرہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صفیہ جو ہے نا چھوٹے قد کی ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا؟ فوراً اصلاح کی, کریکٹ کیا کہ یا عائشہ لقد مزجتی بکلمۃ, کہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. یعنی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ محبت کے اندر بیوی کچھ بھی کہے بات ماننی ہے, اسی طرح بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے, اس کے اندر وہ حرام چیز کہہ رہے ہیں تو بھی بات ماننی ہے, نہیں, سمجھانا ہے, بتانی ہے صحیح بات, کیونکہ آپ کو پتا ہے. دیکھو جس کو صحیح بات معلوم ہے اس پر اللہ کا احسان ہوا, اللہ کا احسان ہوا. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں ہدایت کی روشنی دی ہے تو اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے, یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے ہم پر, اللہ کا احسان ہوتا ہے. اس کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ صحیح خیر خواہی ہے. دین و نصیحت, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین نصیحت کا نام ہے. تو آپ دیکھو گے کہ شوہر و بیوی کے اندر آپ کو ایسی کئی حدیثیں ملے گی, جیسے صحیح مسلم کی حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ لقد رحمہ اللہ الرجل, کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر. کس آدمی پر؟ جو صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے, وہ نہیں اٹھتی ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑکتا ہے. غالباً یہ حدیث ابو داؤد میں ہے صحیح سند سے. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہیں, اور وہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو ان پر پانی چھڑک کے ان کو اٹھاتی ہیں. اب یہ تہجد کی بات ہے تو فجر کے لیے تو ہے ہی نا, کہ فجر کے لیے بھی اٹھائیں ایک دوسرے کو, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا لیٹ سونے کا کلچر ہو رہا ہے, تو فجر ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے. یعنی کیا ہے معاملہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ جب محبت کرتے ہو تو آپ کسی کو جہنم جانے دو گے, کسی کو سزا پانے دو گے, کسی کو اپنے آپ کو برباد کرنے دو گے. جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ کو پتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا, یہ تو بات پتا ہے. لیکن کیا یہ پتا ہے کہ جنت میں جب شوہر بیوی ساتھ میں پہنچیں گے, جو دونوں پہنچیں گی جنت, تو دونوں کہاں رہیں گے؟ الگ الگ لیول میں رہیں گے. شوہر ایک لیول پہ پہنچا ہے, بیوی ایک لیول پہ ہے سپوز کرو, یا بیوی اوپر ہے شوہر نیچے ہے. تو پھر کیسے کہ بیوی میری وہاں ہے میں یہاں ہوں؟ تو ہم ہوتے تو کہتے ایک کام کرو, دونوں بیچ میں تھوڑا بیچ میں آ کے ملو, یہاں پہ آ کے مل لو. اگر ساتھ میں رہنا ہے تو تم تھوڑا نیچے آ جاؤ, تم تھوڑے اوپر آ جاؤ. لیکن بتاؤ کہ یہاں پر شوہر اگر الگ لیول ہے, بیوی الگ لیول ہے, تو دونوں کو ساتھ میں ملایا جائے گا. مومن فیملیز کو, صرف شوہر بیوی نہیں, بچے بھی, ہاں بچوں کو بھی ملایا جائے گا. اور ساتھ میں وہ لوگ ہوں گے تو کہاں پہ ہوں گے؟ نیچے یا اوپر؟ دونوں میں کہاں پر؟ اگر ایک اوپر ایک نیچے ہے تو کہاں پہ ساتھ میں ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نیچے, اوپر یا بیچ میں؟ کیا لگتا ہے جی؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اوکے, یہاں پہ بات کیا ہے کہ بیچ میں کا کنسیپٹ نہیں. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. نیچے والے کو اللہ تعالیٰ اوپر پہنچا دیں گے. یہاں پہ کیا پتا چلتا ہے نا, کبھی کبھار شوہر بیوی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ نیک ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسا لگتا ہے یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں, میں پیچھے ہوں. ذرا سوچو, اگر کسی کی بیوی بہت نیک ہو گئی, بہت نیک ہے, ارے وہ تو بہت نیک ہوتی جا رہی ہے, تو غم کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ غم کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ ہاں بولے بہت آگے بڑھ رہے ہو. اور معلوم ہے بعض لوگ تو پیچھے کھینچتے ہیں, فیملی کا کوئی ممبر آگے بڑھ رہا ہے نا تو اس کو پیچھے کھینچتے ہیں, بولے بہت آگے بڑھنے کا شوق ہے, ساتھ میں رہو ہم لوگوں کے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھ رہا ہے بڑھنے دو, بلکہ سپورٹ کرو, ہیلپ کرو. کیوں کون جواب دے گا؟ کیوں آگے بڑھنے دو؟ کیونکہ ساتھ میں ہوں گے نا سب,
اب وہ اوپر پہنچ گئے تو ہم لوگ سب کو بھی تو اپ گریڈ مل جائے گا. نیچے والوں کو اپ گریڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اپ گریڈ آخرت میں ملنے کے لیے دنیا میں اتنا تو سپورٹ کر ہی سکتے ہیں نا, دنیا میں اتنا سپورٹ کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کم سے کم یہ بھی آگے بڑھے, میں بھی نیک بنوں, کیونکہ ایسا نہ ہو جہنم پہنچ جائے اپ گریڈ کے چکر میں. وہاں پہنچ گئے تو کوئی فائدہ نہیں, پھر تو نہیں ہونے والا ہے کچھ بھی. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خیر النساء کا کنسپٹ ہے, اور بھائیوں کے لیے کیا ہے؟ خیر الرجال, مردوں میں بہترین مرد. ہاں, کیونکہ بھائی سامنے ہیں میرے تو ان کو بھی کچھ بولنا ضروری ہے. اور عورتوں کو خیر النساء بڑھنے میں سپورٹ کرو, ہیلپ کرو, چاہے جو کوئی ہو, بہو کیوں نہ ہو, مطلب بہو کیوں نہ ہو, ساس کیوں نہ ہو. بہو ہو تو اچھی بہو ہو, ساس ہو تو اچھی ساس ہو. کیونکہ کتنی ساری ساسوں کی بات ایسا ہے کہ میری ساس نے مجھے بہت پریشان کی تھی نا, ابھی میں اس کو پریشان کروں گی, ایسا معاملہ ہے. اور کتنی ساری بہویں ہیں جو بولے میرا اپنی ماں کا نہیں ہو کے رہنا. اب وہاں اس کو ان کے شوہر کے لیے کیا امتحان ہوتا ہے کہ ان کو ماں کو بھی سنبھالنا ہے, ماں کا کی بھی ڈیوٹی کرنی ہے, اور شوہر کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ بھی سنبھالنا ہے. سپورٹ کرو, آسان بناؤ بھئی. آخر میں بات یہ ہے نا, دنیا امتحان ہے. دنیا میں ظلم کرنا ہے نا, کر سکتے ہو, پیچھے رہنا ہے, رہ سکتے ہو, جہنم کی طرف جانا ہے, جا سکتے ہو, لیکن اس کا پچھتاوا ہوگا کل. رزلٹ جب سامنے آئے گا تو ہوگا کہ کاش یہ تھوڑی سی زندگی تھی, میں اچھے سے گزار لیتا تو پھر بہت بڑا رزلٹ ملتا. تو بہنوں کے سامنے میں آخر میں یہاں چٹھی آئی ہے, میں پڑھ رہا تھا کیا لکھا ہے, فائنلی سمجھ میں آئی مجھے بات کہ فلائٹ ٹائم لکھا ہے. تو فلائٹ ٹائم کے اعتبار سے تو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ سب کے سامنے میں جاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ایک دوسرے کو نیک کاموں میں سپورٹ کرو, آگے بڑھاؤ, ہیلپ کرو, بیسٹ بننے کی کوشش کرو, نیچے نہیں, بیسٹ, بہترین. یہی ویژن ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کیا چیز میں کرنا ہے؟ سبقت کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, بہترین بننا ہے. اور یہ مت سوچو پیچھے کون ہے, ارے سب عورتیں ایسی ہیں, بہنیں ہیں نا, سوچے سب ایسی ہیں, سب نہیں, سب سے تمہیں نہیں لینا دینا ہے. تمہیں نمبر 1 بننا ہے, تمہیں لائن میں سب سے آگے خود ہونا ہے, تمہارے پیچھے لائن شروع ہوگی, یہ ہونا چاہیے معاملہ. تو یہ ویژن ہے, یہ سوچ ہے, یہ سوچ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو فائدہ ہم سب کا. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.